روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اسلامی تاریخ ایسے نہ جانے کتنے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں حسن کا فریب، شیطان کی چال اور انسان کے ایمان کا امتحان سامنے آتا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی ہی عورت کی ہے جو اپنے حسن اور اداؤں سے لوگوں کو پھنسا کر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن اللہ کی تدبیر، انصاف اور ایک سچے مسلمان کی سوجھ بوجھ نے اس عورت کی سازش کو بے نقاب کر دیا۔ یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے عبرت ہے جو حسن اور ظاہری چمک دمک میں پھنس کر اپنے انجام کو بھول بیٹھتا ہے۔ شام کا وقت تھا، دمشق کی گلیاں دھیرے دھیرے اندھیرے میں ڈوب رہی تھیں۔ ایک اجنبی عورت جس کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ اسے دیکھنے والا دوسری دفعہ نظریں ہٹا کر دیکھ ہی نہ سکے، شہر میں داخل ہوئی۔ وہ نازک چال سے چلتی ہوئی قریب کے ایک عالیشان مکان میں داخل ہوئی جو کرائے پر لیا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا اثر تھا کہ جو دیکھتا بے حال ہو جاتا۔ لوگ پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ اس نے اپنا نام فاطمہ بنت خالد بتایا اور کہا کہ یمن سے آئی ہوں تجارت کے سلسلے میں۔ مگر اس کی تجارت کیا تھی، کس سے ملتی تھی، کیسے خرچ کرتی تھی، کسی کو علم نہ تھا۔ کچھ ہی دن میں شہر کے بڑے بڑے تاجر، افسر اور سردار اس کے گھر جانے لگے۔ وہ سب کو الگ الگ حقیقت دکھاتی، مسکراہٹیں بکھیرتی اور ہر کسی کو یقین دلا دیتی کہ وہ سب سے زیادہ اسی پر مہربان ہے۔ شہر میں حضرت عثمان بن حارث نامی ایک نیک قاضی تھے، اللہ والے انسان، جاہد، متقی اور بے حد سمجھدار۔ وہ اکثر مسجد میں خطبے دیتے اور کہتے کہ عورتوں کے حسن سے بچو، کیونکہ شیطان اپنی سب سے بڑی چال اسی راستے سے چلتا ہے۔ مگر بہت سے لوگ ان کی نصیحتوں کو مولوی کی سخت باتیں سمجھ کر اندیکھا کر دیتے۔ کچھ ہی عرصے میں فاطمہ کے گھر سے آوازیں آنے لگیں، ناچ، شراب، ہنسی مذاق اور رقص۔ شہر کے کچھ لوگ تو اس سے بچتے، مگر کئی شریف سمجھے جانے والے لوگ بھی اس کی صحبت میں کھو چکے تھے۔ پھر اچانک ایک دن شہر میں سنسنی پھیل گئی۔ قاضی عثمان بن حارث پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے رات کو اس عورت کے مکان میں داخل ہو کر بدتمیزی کی کوشش کی ہے۔ گواہ وہی لوگ بنے جو پہلے اس عورت کے مہمان ہوا کرتے تھے۔ بات حاکم تک پہنچی اور قاضی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ لوگوں کے دل ہل گئے۔ جو ایمان والے تھے انہیں یقین تھا کہ قاضی صاحب ایسا نہیں کر سکتے، لیکن الزام بڑا تھا اور گواہ طاقتور۔ اس وقت ایک نوجوان جس کا نام سلمان تھا، جو قاضی صاحب کا شاگرد اور مرید تھا، اس نے اس پورے معاملے کی تہ تک جانے کی ٹھان لی۔ سلمان نے ایک رات اس عورت کے مکان کی نگرانی شروع کی۔ وہ دیوار کے پیچھے چھپا ہوا تھا کہ اس نے دیکھا دو بڑے تاجر اس عورت کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے تھے۔ ایک نے کہا، بہن فاطمہ، بہت خوب کیا، قاضی کو گرا دیا، اب یہ شہر ہمارے ہاتھوں میں ہوگا۔ عورت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مردوں کو پھنسانا کوئی مشکل کام نہیں، بس تھوڑی سی نزاکت، تھوڑا سا حسن، وہ ایمان اور عزت سب چھوڑ دیتے ہیں۔ سلمان نے سب سنا اور اگلی صبح اس نے حاکم کے سامنے یہ بات گواہوں اور ثبوتوں کے ساتھ پیش کر دی۔ حاکم نے اس عورت اور دونوں تاجروں کو گرفتار کر لیا۔ شہر کے لوگوں کو جمع کر کے اعلان کیا گیا کہ قاضی عثمان صاحب بے گناہ ہیں اور اصل گنہگار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کی خاطر ایک نیک انسان کو بدنام کیا۔ مگر بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ تفتیش کے دوران اس عورت کے پاس سے ایک خط ملا جس میں ایک نام لکھا تھا، مزمل بن حارث۔ پتہ چلا کہ وہ شہر کا پرانا شورا ممبر تھا جسے رشوت اور فساد کی وجہ سے برخاست کیا گیا تھا۔ اب وہ شہر کو اندر سے تباہ کرنے کے لیے باہر سے چالیں چل رہا تھا۔ اس نے قبول کیا کہ فاطمہ اسی کی بھیجی ہوئی عورت تھی، ایک مہری جو اس نے بہت سوچ سمجھ کر بھیجی تھی، لیکن اس سے بھی بڑی چال آنے والی تھی۔ فاطمہ کی بہن جینا نام کی عورت شہر میں داخل ہوئی اور اس نے خود کو مجبور اور بے گھر بتاتے ہوئے
سلمان کے قریب جانے کی کوشش کی۔ کہنے لگی، میں اپنی بہن کی حرکتوں سے شرمندہ ہوں، میں اللہ کی طرف لوٹنا چاہتی ہوں۔ مگر سلمان چترائی سے اسے سیدھے قاضی صاحب کے پاس لے آیا۔ وہاں جینا کا بھی سچ سامنے آ گیا۔ وہ سلمان کو پھنسا کر اس کے نام کو مٹی میں ملانا چاہتی تھی۔ اب شہر میں قاضی عثمان صاحب نے مسجد سے ایک اعلان کیا، شیطان کی ایک چال ناکام ہو جائے تو وہ 100 نئی چالیں لاتا ہے، مگر جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اسے ضرور بچاتا ہے۔ ایک رات جیل میں فاطمہ اکیلی تھی، وہیں اس نے ایک بزرگ عورت کو قرآن کی تلاوت کرتے سنا۔ اس کے دل پر اثر ہوا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سجدے میں گر گئی اور کہنے لگی، اے میرے رب، تو گواہ ہے، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، اب معاف کر دے، مجھے تیری رحمت کی ضرورت ہے۔ صبح اس نے قاضی صاحب کو بلایا اور روتے ہوئے کہا، میں نے جو کیا وہ سب نفس اور شیطان کی باتوں میں آ کر کیا۔ آج میں توبہ کرتی ہوں، اللہ سے، آپ سے اور اس پورے شہر سے، معاف کر دیجئے مجھے۔ جمعہ کے دن مسجد میں لوگوں کو جمع کیا گیا۔ قاضی صاحب نے منبر سے کہا، آج تمہارے سامنے وہ عورت ہے جس نے گناہ کی انتہا کی، لیکن آج وہ توبہ کی راہ پر ہے۔ فاطمہ نے آگے بڑھ کر لوگوں سے معافی مانگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لبوں پر دعا، یا اللہ، میری توبہ قبول کر، میری زندگی کو اب تیرے لیے بنا دے۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور شہر میں عبرت کی لہر دوڑ گئی۔ اس دن کے بعد شہر میں یہ مثال بن گئی، اگر کسی عورت کا حسن ضرورت سے زیادہ دکھے تو سمجھو شیطان اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ فاطمہ اب ایک مدرسے میں بچیوں کو قرآن سکھاتی ہے اور کہتی ہے، میں نے پہلے اپنے حسن سے لوگوں کو گمراہ کیا، اب اسی حسن کو اللہ کے راستے میں لگا رہی ہوں۔ سلمان شہر کا محافظ بن گیا اور قاضی صاحب نے اسے اپنا جانشین بنا دیا۔ جب بھی کوئی شخص غلط نظروں سے کسی عورت کو دیکھتا تو یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے، حسن و رحمت ہے جو تقوی کے ساتھ ہو، ورنہ یہ فریب ہے جو جہنم کی آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب عورت کا حسن اس کے تقوی سے جڑ جائے تو وہ جنت کا راستہ بنتا ہے، لیکن جب حسن خود غرضی اور نفس کے ساتھ ہو تو وہ جہنم کی آگ کا دروازہ بن جاتا ہے۔